پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین، ان غریب مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا، وہ جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یعنی اپنی زمین سے، اپنی تجارت سے، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضلا من اللہ فضل اللہ کی طرف سے، ورضوانا اور رضامندی، وہ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور رضامندی، بہت ہی خالص لوگ تھے، وینصرون اللہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک یہی لوگ، ہم الصادقون وہ جو سچے ہیں، یعنی ان کا اسلام قابل قبول ہے۔ مال فے کی تقسیم میں پہلے محتاجوں کا عمومی ذکر فرمایا، اس کے بعد بالخصوص یعنی خاص طور پر ان مہاجر محتاجوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے گھر بار، مال و دولت، جائیداد وغیرہ سب چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ تو ایسے محتاج مال فے کے زیادہ حقدار ہیں عام محتاجوں کے مقابلے میں۔ یہاں پر یہ جو مہاجرین مدینہ ہجرت کر کر آئے تھے، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر کر آئے تھے، اور اس کے پیچھے ان کی جو نیت تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں، ان کا اسلام قابل قبول ہے۔ والذین اور وہ لوگ، مراد انصار ہیں، تبوؤا الدار جنہوں نے جگہ پکڑی گھر میں، الدارہ سے مراد مدینہ ہے، والایمان اور ایمان لائے، من قبلہم ان سے پہلے۔ تو الذین سے مراد یہاں پر انصار مدینہ ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینہ میں آباد تھے، اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے قبل ان کے دلوں میں ایمان قرار پکڑ چکا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے یہ انصار ایمان لا چکے تھے۔ من قبلہم سے واضح کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہ ایمان لا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم مدینہ پہنچے تھے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم ہمارے پاس آئے، وہ دونوں ہمیں قرآن پڑھاتے رہے۔ پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 20 آدمی اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے۔ پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مدینہ والے اتنے خوش کبھی بھی نہ ہوئے جتنے خوش آپ کی تشریف آوری سے ہوئے۔ بچے بچیاں تک یوں کہہ رہے تھے، دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کی آمد سے پہلے ہی سورہ اعلیٰ اور اس جیسی کئی صورتیں پڑھ چکا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو مہاجرین کی آمد پر انصار بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبون وہ محبت رکھتے ہیں، من ہاجر الیہم جو ہجرت کرے ان کی طرف۔ ان انصار کی حالت یہ ہے کہ مہاجروں سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا کہ ان کو بحرین میں جاگیر کی سند لکھ دیں، یعنی کچھ زمین وغیرہ بحرین میں انصار کے نام کر دیں۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی ہم تو اس وقت تک یہ جاگیر نہیں لیں گے جب تک آپ ہمارے قریشی بھائیوں کو بھی ویسے ہی جاگیر کی سند نہ لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ چاہے گا ان کو بھی مل جائے گا۔ انصار اصرار کرتے رہے کہ قریشی بھائیوں کے لیے بھی جاگیر کی سند لکھ دیں۔ آپ نے انصار سے فرمایا
تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو تم آخرت میں مجھ سے ملنے تک صبر کرنا. اسے بخاری نے روایت کیا. اب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پراپرٹی مل رہی تھی، لیکن وہ ایک ہی بات پر اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیں گے تو ہم لیں گے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصاریوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کھجوروں کے باغات ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے. جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ظاہر اپنا سارا کاروبار، اپنا گھر بار تو پیچھے چھوڑ کر آ گئے تھے، اور جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو انصاریوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کھجوروں کے باغات ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انصار نے مہاجرین سے کہا کہ تم ہمارا ہاتھ بٹاؤ، ہم تمہیں پھلوں کی پیداوار میں شریک کر لیتے ہیں. مہاجرین نے جواب دیا کہ ہم نے تمہاری یہ بات سنی اور مان لی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی انہوں نے مہاجرین سے محبت کے اظہار میں اپنے کھجوروں کے باغات کو بھی آدھا آدھا بانٹنا چاہا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو دنیا میں ان انصار جیسے لوگ نہیں دیکھے. تھوڑے میں سے تھوڑا اور بہت میں سے بہت برابر ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا کل خرچ اٹھا رہے ہیں، اور کبھی چہرے پر شکن بھی نہیں، بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیتے ہیں اور احسان نہیں رکھتے، کام کاج خود کرتے ہیں اور کمائی میں ہمیں شریک کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا سارا اجر انہی کو نہ مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو گے، یعنی تمہیں بھی اجر ملتا رہے گا جب تک تم ان کو اپریشیٹ کرتے رہو گے، ان کی تعریف کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کا حق ادا کرتا رہے، یعنی ان کی خاطر مدارت میں کمی نہ کرے. اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرے، کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں جگہ بنائی اور ایمان میں جگہ حاصل کی، اور ان کے بھلے لوگوں کی بھلائیاں قبول کرے اور ان کے خطاکاروں کی خطاؤں سے درگزر اور چشم پوشی کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ حضرت عمر وصیت کر کے گئے تھے کہ جو مہاجرین اولین ہیں ان کا بھی حق ادا کرتا رہے جو ان کے بعد خلیفہ بنے گا، اور انصار کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرے، اور انصار میں سے جو بھلے لوگ ہیں ان کی بھلائیوں کو قبول کرے، اور جو ان میں سے کوئی غلطی کر جائے ان کی غلطیوں کو درگزر کرے اور چشم پوشی کرے. وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی حاجت، مما اس میں سے جو، اوتو وہ دیے گئے، مما اوتو سے مراد جو ان کے بھائیوں کو دیا گیا. تو یہ خوش ہوتے تھے کہ جب مہاجرین کو کچھ نہ کچھ مال ملا کرتا تھا، تو جب مہاجرین کو مال فے ملا تو ان کے دل میں بھی کچھ نہ آیا، انصار نے برا نہیں منایا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. تو مہاجرین کی تعریف ان کے گھر چھوڑنے پر کی گئی اور انصار کی تعریف ان کے ایثار کی وجہ سے کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں. یؤثرون کا لفظ ایثار سے ہے، وہ ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم، اوپر اپنے نفسوں کے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، اور اگرچہ ہو ان کو، خصاصہ بھوک تنگی، یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں.
اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں پتہ کرایا لیکن وہاں کچھ نہ نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، کوئی ہے جو اس رات اس شخص کی مہمانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمانی کروں گا، اور اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لہٰذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، اچھا یوں کرو، بچے جب کھانا مانگے تو انہیں سلا دو، اور جب ہم دونوں یعنی میں اور مہمان کھانا کھانے لگیں تو چراغ گل کر دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان کھا لے گا۔ چنانچہ ام سلیم نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مرد یعنی ابو طلحہ اور فلاں عورت ام سلیم پر اللہ عز و جل بہت خوش ہوا اور اسے ہنسی آ گئی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کی بیوی سے بہت خوش ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دی۔ صحیح معنوں میں ایثار یہ ہے کہ انسان اپنا حق چھوڑے اور ہر وقت اور ہر کسی کے ساتھ کرے، ورنہ بہت سارے لوگ مصنوعی طریقے سے بھی ایثار کرتے ہیں۔ مصنوعی طریقے سے ایثار کرنا یہ ہے کہ کسی وقت ایثار کرنا اور کسی وقت ایثار نہ کرنا۔ تو ایثار دراصل محبت ہے، اور ایثار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے جیسے کو ترجیح دینا۔ مثلا اگر ہم کسی بڑے کو کوئی چیز دیتے ہیں تو یہ ایثار نہیں ہے، یہ ادب ہے بڑوں کا، لیکن جب ہم اپنے جیسوں کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ ایثار ہے۔ اور یہاں پر انصار کے اس عمل سے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انصار کی تعریف کر رہے ہیں ان کے ایثار کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا خود غرضی سے، دل کی تنگی سے۔ شح کا جو لفظ ہے اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا، اور دوسرے مال و دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا۔ تو شح میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک حرص اور دوسرا بخل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا، شح نفسہ، خود غرضی سے اپنے نفس کی، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی حرص کا تو یہ حال ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو یہ تیسری وادی کا خواہش مند ہوگا۔ آدمی کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے، اور اللہ تو اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان جب تک زندہ ہے اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ کسی ایک چیز کی خواہش کرتا ہے، جب اس کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر دوسری چیز کی خواہش اس کے اندر جنم لے لیتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا مال بڑا خوشنما اور شیریں ہے، سو جو شخص اسے نیک نیتی سے لے تو اس میں اس کے لیے برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص حرص اور طمع کے ساتھ اسے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے
جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ سب سے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کا مال بڑا ہی خوشنما اور شیریں ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان پوری کوشش کرتا ہے۔ پھر جو شخص نیک نیتی سے یہ کوشش کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر حرص اور طمع ہے پھر اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل اسی طرح سے کہ انسان کھاتا رہے لیکن اس کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ اور آخری حصے میں کہا گیا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی مراد دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی مانگنے والے سوال کرنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا، اور بخل سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے تباہ کر دیا۔ بخل و حرص نے ان کو اکسایا کہ اپنوں کا خون بہاؤ اور حرام کو حلال کر دو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بخل کی وجہ سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے، اور اسی بخل کی وجہ سے انہوں نے اپنوں کا خون بہایا ان سے مال حاصل کرنے کے لیے، اور حرام کو حلال بھی کر لیا صرف اور صرف بخل کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق فقر کا اندیشہ نہیں ہے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے جیسے انہوں نے کی تھی، پھر دنیا تم کو غافل کر دے گی یعنی آخرت سے جس طرح ان کو غافل کیا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حرص اور بخل سے سلامت رہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب اور کامران ہے۔ تو بنیادی طور پر انصار وہ لوگ ہیں جو ایمانی قوت سے مالا مال تھے۔ یہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ انصار اپنی ذات پر مہاجرین کی ذات کو ترجیح دیتے تھے، اور یہ ان کے دلوں کی وسعت تھی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وسیع القلب لوگوں کے ہاتھوں میں دین آیا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے تو وہاں اپنی ذات کی قربانی مشکل نہیں لگتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہاجرین کی تعریف کی ان کے گھر چھوڑنے پر، اور انصار کی تعریف کی ان کے ایثار کی وجہ سے۔ ایک ایثار ہوتا ہے عام حالات میں اور ایک غیر معمولی حالات میں، جو زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے اور پسندیدہ بھی۔ مشکل وقت میں کوئی اپنے سے زیادہ کسی اور کو ترجیح دے۔ ہم اپنی ذات پر غور و فکر کریں کہ ہمارے حصے کی چیز کسی دوسرے کے پاس چلی جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ ہم کتنی ہمدردیاں اپنے ساتھ کرتے ہیں؟ اس وقت یہ سوچنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا ہی مقدر کیا تھا، دلوں کو تنگی سے بچا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی مفلح ہے۔ اس معاملے میں کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملے۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اس بخل سے، اس لالچ سے، اس خود غرضی سے بچا لے، کیونکہ جب تک مال کی محبت دلوں میں ہے اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا کیونکہ ان کی جو ایک بہت زبردست خوبی تھی وہ سخاوت تھی، وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ جس انسان کے دل میں شح ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسعت نہیں آتی، اور پھر انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق بھی نہیں آتے۔ اور جس شخص کے اندر شح ہوتا ہے وہ قاطع رحم بھی ہوتا ہے۔ کیا دیکھیں جب دل میں بہت زیادہ حرص اور بخل اور تنگی ہو تو انسان اپنے آس پاس کے
لوگوں کے رویوں پر ناراض رہتا ہے، ان کو معاف نہیں کر پاتا، تو اس چیز سے خود کو بچانا ہے۔ ویسے تو شح خرچ کرنے میں تنگی کرنا، لیکن یہ انتہائی بخل کی علامت ہے، خود غرضی کی علامت ہے۔ بخیل انسان نیکی کے راستے سے بھی تو رک جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دینے والا بنانا ہے، اپنے دل کو وسعت دینی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لگا کر بیٹھ نہیں جانا، رشتوں کو نہیں کاٹنا، نیکی سے نہیں رکنا، بلکہ جو بھی آس پاس کے لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے احسان مند رہنا ہے، اس کا شکر گزار رہنا ہے۔ اور یہ شکر گزاری اور یہ احسان کی فیلنگز بھی انسان تبھی محسوس کرتا ہے کہ جب دل میں وسعت ہو۔ مثلا ہماری زندگی میں کسی نے بھی اگر کوئی احسان کر رکھا ہے تو ہمیں الفاظوں سے بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اس کے احسان کو ساری زندگی یاد بھی رکھنا ہے۔ اور یہ سب دل کی وسعت کی علامت ہے۔